السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران شروع کریں گے۔ سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، اس کی 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ سورۃ آل عمران۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہاں پر بڑی مد ہے، مد لازم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کے اوپر بھی میم کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مد لازم ہے۔ اور ملانے کی صورت میں یہاں پر خیال رکھیں، میم اللہ، میم نہیں پڑھنا ہے۔ جب ملانا ہوگا تو الف لام میم اللہ، می یعنی پہلے مد ہوگا، اس کے بعد میم کی حرکت کو اللہ کے لام کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اللہ کا لام پورب بھی پڑھا جائے گا۔ الف لام میم، میم مشدد بھی ہے، اس پر غنہ بھی ہوگا۔ اور جب ملا کر پڑھنا ہوگا تو اس وقت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ملانے کی صورت میں اللہ کا لام پور پڑا جائے گا، اور اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے آپ تو حمزہ کو زبر دے کر پڑھیں گے اللہ، اس صورت میں بھی اللہ کا لام پور پڑا جائے گا۔ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ مد منفصل ہے لا الہ، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہ کو کھینچنا نہیں۔ الا، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہوا کو کھینچنا نہیں۔ وقف کی صورت میں واو ساکن پڑھا جائے گا، ہو واو مدہ بنتا ہے، مد کے ساتھ وقف ہوگا۔ ملانے کی صورت میں واو کی حرکت کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام ساکن کو ہلانا نہیں، چونکہ یہاں پر لا دیا ہوا ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ حیل، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ قیو، یو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسقان ہوگا۔ مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل، زا کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ زا ادا ہو جائے، اس کے اوپر تشدید بھی ہے، تشدید بھی ظاہر ہو۔ علی، یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، لام ساکن کو ہلانا نہیں، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ بل، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ حق، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، صاد بھی مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر قاف اور الف
قاف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، اور تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آیا ہے، ادغام ہوگا لیکن گنہ کے بغیر، گنہ نہیں ہوگا۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، نہ کو کھینچنا نہیں۔ یا دئی یالین ہے، نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَأَنزَلَ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا زا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا۔ تو واو لین ہے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ واللم ساکن کو ہلانا نہیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف جیم آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، جی یا مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام وقف کی صورت میں لام ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قاف آئے، اخفا حقیقی ہوگا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، ہدل لام ساکن کو یہاں پر ادغام ہوگا بغیر گنہ کے، نون مشدد پر گنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سی کو کھینچنا نہیں۔ وَأَنزَلَ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا حرف آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں، را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ قا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ الف اس لیے پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے ساتھ میں، اس لیے پر پڑھا جائے گا، قاف بھی پر پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد۔ ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، ذی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کفرو رو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ کے اوپر اور یا کے پر دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تلہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لہم میم ساکن کے بعد عین آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، ذا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کا شین آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، دی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دال وقف کی صورت میں دال ساکن پڑھا جائے گا، وقف بل یہاں پر دال پر قلقلہ بھی ہوگا، وقف بالاسکان ہوگا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، اور ملانے کی صورت میں ادغام باغنہ ہوگا، تنوین کے بعد حرف یرملون کا واو آیا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عزیزی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اکفا کا زال آیا ہے،
اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا تا آیا، دونوں جگہوں پر اخفاء حقیقی ہوگا۔ قو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، مستعلیہ کے ساتھ الف بھی آیا ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ان اللہ، نون مشدد پر غنہ ہوگا، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لائی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ شی یا لین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفاء کا فا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، لام ساکن کو ہلانا نہیں، رو ساکن سے پہلے زبر ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ولا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی السماء، یہاں پر حمزہ ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔